من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم پس کون بڑا ظالم ہے ممن اس شخص سے افترا علی اللہ کذبا جو گھڑتا ہے اللہ پہ جھوٹ او کذب بآیاتہ یا جھٹلاتا ہے اللہ کی آیتوں کو انہ لا یفلح المجرمون بے شک نہیں کامیاب ہوتے مجرم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ مشرک عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا ما اس کی لا یضرہم جو نہ ان کو ضرر دے سکتے ہیں ولا ینفعہم اور نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہ سفارشی ہیں ہمارے عند اللہ اللہ کے ہاں فرمایا قل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو خبر دیتے ہو بما اس چیز کی لا یعلم جسے وہ نہیں جانتا فی السماوات ولا فی الارض آسمانوں میں اور نہ زمین میں سبحانہ وہ پاک ہے وتعالی اور بلند ہے عما یشرکون ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں مشرکین پہ رد کہ مشرکین اپنے معبودوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں یہ شفاعت کرتے ہیں تو ہم ان کی بندگی ان کو اللہ سمجھ کے نہیں یا اللہ کے برابر سمجھ کے نہیں کرتے بلکہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں کیا سمجھ کے کرتے ہیں سفارشی سمجھ کے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ادھر یہ کہا سورۃ زمر میں کہا کہ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں ہمارا مرتبہ تو ہم قرب تو رب کا ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں بس ان کے ذریعے سے ان کو ایک ذریعہ قرب الہی کا سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرب حاصل ہو جائے اللہ رب العزت نے یہاں رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں ان کو نہ نقصان دے سکتے ہیں اور فرمایا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ نے فرمایا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے اللہ نہیں جانتا آسمان و زمین میں بات سمجھ تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو لا یعلم جسے آسمان و زمین میں اللہ نہیں جانتا تو اب آپ کہیں گے ایسی کوئی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا اس کا مطلب کیا بھائی جس چیز کا وجود ہوتا تو اللہ جانتا جو اللہ کے علم میں نہیں تو سمجھو اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو بھائی اللہ کے علم میں اللہ کا کوئی شریک ہے تو اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین میں تو مجھے اپنا کوئی شریک معلوم تم نے میرے شریک کہاں سے ڈھونڈ لی سمجھ میں آ رہی فرمایا اتنبئون اللہ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو بما اس چیز کی لا یعلم کہ نہیں جانتا اللہ اسے فی السماوات ولا فی الارض نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں یعنی اس چیز کا وجود ہے ہی نہیں اللہ کے علم میں تو اللہ کا کوئی شریک نہیں آسمان و زمین میں سبحانہ وہ پاک ہے وتعالی اور بلند و بالا ہے عما ان سے یشرکون جو یہ اس کا کیا کرتے ہیں بناتے ہیں شریک بناتے ہیں یہ جن کو تم اٹھا کے رب کا شریک بناتے ہو رب ان سے پاک ہے ان کی شراکت سے وما کان الناس الا امۃ واحدۃ اور فرمایا نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی جماعت ایک ہی امت تھے فاختلفوا پس انہوں نے کیا کیا اختلاف کیا سورۃ بقرہ میں ہم نے ایک آیت کے دوران یہی حوالہ نکالا تھا جی کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ مبشرین ومنذرین
کہ لوگ ایک گروہ تھے تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، تو میں نے ادھر کہا کہ بھائی لوگ ایک تھے تو اللہ نے نبی بھیج کے ٹکڑے کر دیے، تو یہ آیت نکلوائی اس کے ساتھ کہ کانن لوگ ایک تھے، فاختلفوا پھر انہوں نے کیا کیا، اختلاف کیا، پھر اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ آگے فاختلفوا پس انہوں نے اختلاف کیا، یہاں اختلاف سے کیا مراد ہے؟ فروعی اختلاف نہیں، دین بگاڑا، کچھ مشرک ہو گئے، کچھ موحد بن گئے، کچھ نبیوں کو مانتے، کچھ نے نبیوں کا انکار کر دیا۔ تورات والوں نے تورات کا وہ حشر کر دیا کہ اپنی طرف سے باتیں لکھی، انجیل والوں نے انجیل کا کی اصل حالت ہی بگاڑ کے رکھ دی۔ فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت من ربک جو طے ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے پہلے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اس میں جن باتوں میں وہ کیا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن رب کی طرف سے پہلے یہ بات ہے کہ اللہ نبی بھیجتا ہے اور اس نبی کے ذریعے بتلاتا ہے، اور اللہ کے ہاں طے ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ ورنہ اختلاف ختم کرنے کے لیے نبی کو بھی اللہ نہ بھیجے، مشرک کو مارتا جائے اور موحد بچتا جائے تو کر نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ کے ہاں پہلے طے ہے کہ اللہ ایسے مارتا نہیں۔ آگے جی فرمایا وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ کیوں نہیں اتاری جاتی اس نبی پر آیَةٌ مِّن رَبِّهِ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے انما الغیب للہ کہہ دیجئے کہ غیب تو کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے، مجھے معلوم نہیں کیا نشانی، رب کے پاس نشانیاں ہیں، رب ہی اپنی مرضی سے دیتا ہے، سمجھ آ گئی؟ معجزات سب کون دیتا ہے؟ اور ہمیں نہیں معلوم کہ رب کو کب دیتا ہے، کیا نشانی دیتا ہے۔ فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب ہم چکھاتے ہیں مزہ لوگوں کو رحمت کا، من بعد ضراء تکلیف کے بعد، مستہم جو انسانوں کو پہنچی ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا تو یکا یک ہوتی ہے ان کے لیے ہماری آیتوں کے بارے میں تدبیر، چال چلنا، سازش کرنا۔ فرمایا جب ہم کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء بعد تکلیف کے جو انہیں پہنچی ہو، تکلیف ختم کر دیتے ہیں اور مزہ رحمت کا چکھانے لگتے ہیں، تو یکا یک بگڑ کے ہماری ہی آیتوں میں کیا کرنے لگتا ہے، ان کے خلاف تدبیریں اور سازشیں کرنے لگتا ہے۔ اذا لہم اچانک ہوتی ہے ان کے لیے، مکرن تدبیریں، چال چلنا، فی آیاتنا ہماری آیتوں کے مقابلے میں۔ قل تو کہہ دیجئے میرا پیغمبر اللہ اسرع مکرا اللہ زیادہ جلدی چال چلنے والا ہے، اللہ زیادہ جلدی چال چلنے والا ہے، تمہاری چالوں کو وہ اللہ خاک میں ملا دے گا۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون بے شک ہمارے قاصد فرشتے لکھتے ہیں وہ کچھ تمکرون جو تم تدبیر کرتے ہو، فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں تمہاری یہ ساری سازشیں اور تدبیریں۔ آگے هو الذی اللہ وہ ذات ہے، دلیل عقلی، یسیرکم فی البر والبحر توحید پر دلیل عقلی، اللہ وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تمہیں فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں، وجرین بہم اور چلتی ہے، لے کے چلتی ہے ہوائیں اس کو،
جرائنا جمع کا صیغہ مؤنث کا، ٹھیک ہے نا، تو ان کشتیوں کو کیا چیز لے کے چلتی ہے؟ ہوائیں اس کو لے کے چلتی ہیں، بریح، یا نہیں ایسا نہیں مانا کرنا، وہ کشتیاں ان لوگوں کو لے کے چلتی ہیں، سمجھ آ گئی؟ فرمایا حتیٰ اذا کنتم، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو فی الفلک کی کشتی میں، وجرین بہم، اور وہ کشتی کشتیاں ان کو کیا کرتی ہیں؟ لے کے چلتی ہیں، بریح طیبۃ، خوشگوار اور موافق ہوا کے ساتھ۔ جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور کشتیاں ان مشرکوں کو لے کے چلتی ہیں، تو یہ دیکھو پیچھے مخاطب اور آگے غائب کا، اذا کنتم تو جرین بکم ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ قرآن کا التفات، صنعت التفات اس کو کہتے ہیں، یہ قرآن کا پسندیدہ انداز ہے، غیب سے خطاب کی طرف چلا جانا، خطاب سے غیب کی طرف چلا جانا، اور جمع کی صیغوں سے ایک دم مفرد کی طرف آ جانا، مفرد کی صیغوں سے جمع کی طرف بات کو دوران گفتگو۔ یہ قرآن کا ایک عجیب اور پیارا اسلوب ہے۔ فرمایا هو الذی یسیرکم، اللہ وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تمہیں فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرین بہم، اور لے کے چلتی ہے وہ کشتیاں ان لوگوں کو، بریح طیبۃ، پاکیزہ ہوا سے مراد کیا ہے؟ موافق ہوا، کیسے؟ ہاں، جو اس وقت کی بادبانی کشتیوں کے لیے کیا ہوتی تھی، کیونکہ انجن تو نہیں ہوتے تھے، تو بڑے بڑے کپڑے لٹکائے ہوئے ہوتے تھے اور اس سے آگے چلتے تھے، تو جب وہ چلتی ہیں کشتیاں بریح، ان کو لے کر، بریح طیبۃ، موافق ہوا کے ساتھ، وفرحوا بها، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، مزیدار قسم کی ہوا چل رہی ہے اور کشتی جا رہی ہے، اچانک جاءتها ریح عاصف، آ گئی ان کے پاس، ان کشتیوں کو ہوا پہنچائی، کیسی ہوا؟ عاصف، تیز تند ہوا، کیا؟ تیز تند ہوا، ناموافق ہوا، وجاءہم الموج من کل مکان، اور آ گئی موجیں ان کے پاس ہر طرف سے، ہر طرف سے موج ہی موج آ رہی ہے۔ فرمایا وَظَنُّوا، اور وہ خیال کرتے، انہم احیط بہم، کہ بے شک ان کو گھیر لیا گیا ہے۔ کیا کر لیا گیا ہے؟ ہاں، جب تیز تند ہوا آتی ہے اور موجیں ہر طرف سے، تو کشتی میں بیٹھنے والے کیا کرتے ہیں؟ انہم احیط بہم، خیال کرتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا گیا، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو۔ پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو، اور پکارتے بھی خالص کر کے، کوئی ملاوٹ، لات منات عزا و حبل ان کو یاد نہیں آتا، خالص اسی کو پکارتے ہیں۔ فرمایا اور کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس مصیبت، ان بور کی موجوں سے، سمندر کی تکلیف سے، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، البتہ ضرور بضرور ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، پس جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے، تو اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اچانک وہ بغاوت کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو بغاوت کیا ہوتی ہے؟ یعنی شرک کرتے ہیں، اور شرک کو اللہ نے بغاوت کہا ہے، شرک کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ بغاوت کا ہے۔ تو یہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہاری بغاوت، علی انفسکم، تمہاری ہی جانوں پر ہے۔ کیا مطلب؟ اس بغاوت کا وبال اور سزا تمہارے اوپر ہی پڑے گی۔ متاع الحیات الدنیا، کب تک جیو گے؟ فرمایا متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا نفع ہے۔ کتنے؟ چند روزہ تمہاری
دنیا کی زندگی کا نفع ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر تمہارا لوٹ کر آنا ہے ہماری طرف، فننبئکم، پس ہم تمہیں خبر دیں گے، بما کنتم تعملون، اس کی جو تم عمل کرتے، ایک ایک عمل تمہارے سامنے ظاہر کر کے تمہیں خبر دیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا، اوپر حیات دنیا پہ ناز کرتے ہو تو سن لو حیات دنیا کی حقیقت۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، کماء انزلناہ من السماء، پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے برسایا اوپر سے آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو پس رل مل گئے، گنجان ہو گئے اس کے ذریعے نبات الارض۔ فاختلط کا لغوی معنی ہوتا ہے کیا ہونا؟ مل جانا، اختلاط گڈ مڈ، رل مل جانا۔ تو یہاں جب سبزہ پودے اتنے زیادہ اگتے ہیں کہ وہ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ مل جاتے ہیں، ایک دوسرے میں ان کے پتے اور شاخیں گھس جاتی ہیں۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے پانی ہم نے برسایا آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، پس رل مل گئے، گنجان ہو گئے اس کے ذریعے نبات الارض، زمین کے پودے اور بوٹے، مما یاکل الناس، ان میں سے جو لوگ کھاتے ہیں، والانعام، اور مویشی کھاتے ہیں، کچھ کو انسان سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور کچھ کو حیوان ہیں، پتے ہیں، گھاس ہے، ان کو حیوان کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب لے لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے زمین، زخرفها، اپنی خوبصورتی کو، کس کو؟ اپنی چمک کو، وزینت، اور مزین ہو جاتی ہے۔ زخرف کا لفظ پیچھے گزرا تھا، زخرف القول غرورا، تو وہاں لکھوایا تھا کہ چاندی پر، پیتل اور تانبے پر سونے کا پانی چڑھانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زخرف۔ پیتل پر پانی کس کا چڑھ جائے؟ تو مطلب کیا ہے؟ یعنی زمین پہ یہ گھاس جیسے آتا ہے ایسے مزین ہو جاتی ہے جیسے تانبے پہ کیا چڑھ گیا؟ سونے کا۔ تو زمین تو پہلے مٹی ہے، تو ان پودوں سے وہ پکڑ لیتی ہے اپنی چمک، رونق، وزینت، اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ فرمایا تو کیا ہوتا ہے؟ وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور زمین کا مالک، کسان، زمیندار، وہ خیال کرتا ہے أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ اب وہ قابو پانے والے ہیں اس فصل، ان باغوں، ان سب پر۔ تو أَتَاهَا أَمْرُنَا، اچانک آ جاتا ہے اس کھیتی اور فصل کو ہمارا حکم، لیلاً، رات کو، او نہارا، یا دن کو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، تو فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، ہم اس کو کر دیتے ہیں حصیدہ، کاٹی ہوئی، کیا؟ چور چور کر دیتے ہیں۔ کَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کہ وہ تھی نہیں کل، کل یہاں کھیتی تھی نہیں، ایسے لگتا ہے۔ فرمایا کَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ تو مثال کیسے سمجھاؤں؟ فٹ تو کرو نا مثال کو جی۔ پانی برسا، پودے اگے، رونق آئی، پھل پھول ہیں، خوب چمک دمک ہے، اور کسان آخری ٹائم پہ یہ کہتا ہے جی بس جی اب قابو میں ہے، اب کھیتیاں اور باغ کس میں ہیں؟ ہاں اب قابو میں ہے، کٹائی کے دن قریب ہے۔ اچانک رات کو یا دن کو طوفان، سیلاب، عذاب آتا ہے، راکھ کر کے چور چور کر دیتا ہے اس کو۔ اس وقت کیا حالت ہوتی؟ ایسا ہو جاتا ہے نا، کئی دفعہ ہوا ہے۔ کیا؟ یہاں ہمارے تربیلا ڈیم جب پانی اس کا خالی ہوتا ہے تو سارے گندم پھینک دیتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ بند جلدی بند کر دیتے ہیں، تو بالکل تیار گندم کے اوپر بھی پانی چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ مالک خیال کرتا ہے بھی کچھ دنوں میں۔ فرمایا دنیا کی زندگی کو یوں ہی سمجھ لو،
یوں دنیا کی زندگی ہے، کمزور سا انسان ہے، پلتا ہے، جوانی چڑھتا ہے، کماتا ہے، کوٹھی، بنگلہ، گھر، نوکر، چاکر، اولاد، سارے آگے پیچھے، خوب رونقیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا فلاں کو اٹیک ہوا، مر گیا، رات کو ہے سویا، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا، ہے کہ نہیں؟ کیا نظارے نہیں کرتے؟ بڑی بڑی رونقوں والے، بڑی بڑی دولتوں والے، بڑے بڑے مسندوں والے اپنی تمام تر رونقوں کے باوجود اچانک کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ یہ رونق کسی کو بچا سکتی ہے؟ نہیں میرا دوست۔ آگے فرمایا واللہ، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں، واللہ یدعوکم، واللہ یدعو الی دار السلام۔ جب یہ دنیا دار الغرور ہے، کیا ہے؟ تو اس کے مقابل اللہ کس طرف ہمیں بلاتا ہے؟ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ کس کی طرف بلاتا ہے؟ دار السلام۔ جنت کون سا گھر ہے؟ سلامتی کا گھر ہے۔ فرمایا تو اللہ بلاتا ہے الی دار السلام، سلامتی کی گھر کی طرف۔ دوسرا معنی بھی ہے، سلام اللہ کا نام ہے، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار تو بندہ عبد السلام ہوتا ہے۔ السلام کس کا نام ہے؟ تو اب معنی ہوگا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ کس کی طرف؟ دار السلام، سلام کا گھر۔ او بھائی، تو اللہ کہتا ہے میرے گھر آؤ، ٹھیک ہے؟ وَيَهْدِي، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے۔ کیا؟ ایک معنی، یشاء کا فاعل کون ہوگا؟ اللہ، یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے من، اس کو، یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے۔ اور اگر یشاء کا فاعل بندہ بناؤ تو معنی کرو اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے، یشاء، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب بات پہلے پڑھی، اس معنی کی تائید بھی قرآن کی دوسری آیت سے ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اپنی طرف ہدایت اس کو دیتا ہے، من یونیب، جو رجوع کرتا ہے، طالب ہوتا ہے، چاہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرمایا اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو چاہتا ہے، صراط مستقیم کی طرف، للذین، ان لوگوں کے واسطے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی ہے، الحسنہ، بھلائی ہے، جنہوں نے احسنوا، نیکی کی ہے، ان کے لیے الحسنہ، بھلائی ہے، اس نیکی کا بدلہ ہے۔ تو نیکی لا الہ الا اللہ ہے اور الحسنہ جنت ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ اپنایا، ان کے لیے الحسنہ جنت ہے، وزیادۃ، اور زیادہ بھی ہے، سے جنت نہیں کچھ، وہ زیادہ کیا ہے؟ تقریباً مفسرین فرماتے ہیں وہ زیادہ اللہ کا دیدار ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے جنت بھی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ زیادہ کا کیوں کہا؟ فرمایا یہ زیادہ کے لفظ سے تعبیر اس لیے کیا کہ اللہ کے دیدار والی نعمت یہ ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگی، اس لیے اس لفظ سے تعبیر کیا۔ فرمایا وزیادہ ولا يرهقهم وجوههم قطر، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر قطر، سیاہی۔ او بھائی جنت اور دیدار رب کا ہو تو چہرے پہ سیاہی آئے گی؟ جی اللہ کی قسم، دنیا میں تھوڑا سا بھی بندہ پرہیزگار ہوتا ہے، متقی موحد، تو کالے رنگ کے اندر ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف رب کا حکم اندر آیا، ایک سجدہ کیا، اس کی یہ رونق ہے، تو جب چہرہ ہی اپنے رب کے چہرے کے سامنے کر کے دیدار کرے گا۔
تو چہرے پہ سیاہی کیسے چھائے گی؟ فرمایا لا یرحق وجوہہم قطر، نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی، ولا ذلت، اور نہ ذلت، ٹھیک ہے۔ اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے کمائے ہیں گناہ، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو ان کے لیے جزا ہے جزاء سیئۃ، بدلہ ہے اس برائی کا، بمثلھا، اسی کے مثل۔ یہ کیوں کہا؟ یہ رب کا انصاف ہے، عدل ہے، فضل ہے کہ تمہیں نیکی کی جنت مل دی اور اضافی رب اپنا دیدار دیتا ہے، اور گناہگار کے لیے گناہ کا بدلہ اس کے برابر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ گناہ جرم سے کیا سزا زیادہ دیتا ہوں، نہیں، جرم سے سزا زیادہ نہیں دیتا، نیکی کا بدلہ اس سے کئی گنا کیا کر دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ آگے جی فرمایا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر چھائی ہوگی ذلت، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے عاصمٍ، کوئی بچانے والا، یعنی جب رب پکڑے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ان کے لیے۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ذلت کیسی ہوگی سیاہی، ذرا لفظ پہ غور کرو، کأنما، گویا کہ، اغشیت وجوہہم، ڈھانپ لیے گئے ہیں ان کے چہروں پر، قطعا من اللیل مظلما، اندھیری سیاہ رات کا ٹکڑا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری سیاہ رات کا ٹکڑا لپیٹ دیا گیا، سمجھ آگئی، اوڑھ دیا گیا ہے ان کے چہروں پر، قطعاً ٹکڑا، من اللیل مظلما، رات سے، کون سی رات کے ٹکڑے سے؟ مظلما، اندھیر سیاہ، سمجھ آگئی؟ ہاں، ایسے بس اندھیری رات کا ٹکڑا اس کے چہرے پہ چھایا ہوگا۔ آگے اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے۔ آگے یا دوسرا معنی کہ چھا جانا، بات وہی ہے، یعنی اغشیت، گویا کہ چھپا دیے گئے ہیں ان کے چہرے، کس چیز سے؟ قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کے ایک ٹکڑے سے، سمجھ آ گئی؟ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس بات قیامت اور زجر مشرکین کے لیے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان کو اٹھائیں گے، اکٹھا کریں گے، جمیعا، سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، کیا کرو؟ مکانکم، سب قیامت کو اٹھیں گے تو اللہ مشرکوں سے کہیں گے، مکانکم، تم ٹھہر جاؤ اپنی جگہ، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے وہ شریک، جن کو میرا شریک بناتے رہے ہو، وہ بھی کھڑے ہو گئے، یہ بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم پھوٹ ڈال دیں گے، لڑائی شروع ہو جائے گی، ہم ان کے درمیان، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم پھوٹ ڈال دیں گے ان کے درمیان۔ وہ پھوٹ کیسے ڈالیں گے؟ فرمایا وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، کہیں گے ان کے شرکاء، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے، تم نے تو ہماری عبادت نہیں کی۔ حالانکہ یہ تو کہے کہ میں تو ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو دیکھ چڑھانے آتا تھا تیری خبر پہ، کہے گا میں تو ہر دن تیری خبر پہ آ کے روتا تھا، اور وہ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے شرکاء کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری عبادت نہیں کی، اور وہ اتنے پکے ہوں گے اپنی بات میں کہ وہ کہیں گے، فَكَفَى بِاللَّهِ، کافی ہے اللہ، شہیدم بیننا و بینکم، گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ کہیں گے اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ کیوں انکار کریں گے؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ اس لیے انکار کریں گے، یہ تو کہیں گے اللہ کی قسم ہم پوجتے رہے ہیں تم کو، وہ کہیں گے نہیں کی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمیں خبر، ان کننا، تم نے کی ہوگی، ان کننا، بے شک ہم تمہاری عبادت سے لغافلین، بے خبر رہے، تم تو سمجھ رہے تھے ساڑی سن کے اگے پہنچا سن، ہاں ہماری سن کے آگے پہنچائیں گے، سن رہے ہیں، لیکن وہ کیا کریں گے؟ کہیں گے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اب یہ آیت انہی سے پوچھا جائے جو قبروں پہ جا کے روتے دھوتے ہیں، وہی اس کا کوئی حل نکال کے بتائیں تو ہمیں جی، تو فرمایا وہ کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے کیا تھے؟ بے خبر تھے، غافل تھے۔ ہنالک نبلو کل نفس، اسی مقام پر فرمایا ہنالک نبلو کل نفس، یہ لگتا ہے تبلو، ہاں، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اسی مقام پر بدلہ دیا جائے گا، یا ایک معنی تبلو ظاہر ہو جائے گا، جانچ لے گا ہر نفس، یہ سارے معنی کیے گئے، تبلو جانچ لے گا، معلوم کر لے گا ہر نفس، کیا معلوم کرے گا؟ ما اسلفت، جو اس نے پہلے کیا ہے۔ ایک دم جب وہ انکار کریں گے نا، ماضی کی ساری ریل چل جائے گی، میں کیا کیا کرتا رہا، کوئی چیز یہ نہیں ہوگا جی، میں قیامت والے دن کہے گا اللہ جی میں بوڑھا ہو گیا، اس وقت کوئی حافظہ کام نہیں کرتا، مجھے یاد نہیں آ رہا، نہیں نہیں نہیں، وہ سارا کیا ہو جائے گا، یہ چیز نہیں ہوگی، سب کچھ یاد آ جائے۔ فرمایا ہنالک، اس مقام پر تبلو جانچ لے گا، معلوم کر لے گا ہر نفس ما اسلفت، جو اس نے پیچھے کیا ہے، وردوا، اور وہ لٹائے جائیں گے، الی مولاہم الحق، ان کے اللہ کی طرف، الی اللہ، اللہ کی طرف، جو ان کا مولا برحق ہے، جو سچا مالک ہے ان کا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ان سے ہوگا تو کیا چیز ہوگا؟ فرمایا گم ہو جائیں گے ان سے وہ یفترون، جو وہ گھڑا کرتے تھے، وہ گڑنتو دلیلیں ساری گم ہو جائیں گی، سمجھ؟ جو یفترون، جو دلائل دنیا میں شرک کے لیے گھڑ کے پیش کرتا تھا، ادھر جرت کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش، سب گم ہو جائیں گے ان سے۔ آگے قل کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے، یعنی اوپر سے بارشیں کون برساتا ہے، نیچے سے فصلیں کون تمہارے لیے اگاتا ہے، ام من یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے آنکھوں کا، کانوں کا، والابصار، اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور کون نکالتا ہے مردے کو من الحی زندے سے، ومن یدبر الامر، کون تدبیر کرتا ہے ان سارے کاموں کی، فسیقولون اللہ، تو مشرک بھی کہیں گے، اور سین لگایا فسیقولون، یہ کیوں لگایا کہ انتظار بھی نہیں کریں گے، فٹ بول پڑیں گے کہ یہ کون کرتا ہے، ہاں بارشیں اللہ، فصلیں اللہ اگاتا ہے، اور تدبیر اللہ کرتا ہے، مردے سے زندہ، زندے سے مردہ اللہ نکالتا ہے۔ فرمایا فقل افلا تتقون، کیا تم پھر بچتے نہیں ہو شرک سے؟ یہاں تقوی سے مراد کیا ہے؟ شرک سے بچنا، جب یہ سارا کچھ مانتے ہو تو پھر بچتے نہیں ہو شرک سے۔ ذالکم اللہ ربکم، دعوی توحید، یہ اللہ تمہارا رب ہے، الحق، کیسا؟ سچا، یہ اللہ تمہارا رب ہے سچا، فماذا بعد الحق الا الضلال، پس حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی؟ کیا استفہامیہ بھی بنا سکتے ہو، نافیہ بھی، نافیہ بناؤ گے تو کیا مانا ہوگا؟ فماذا بعد الحق، پس نہیں ہے حق کے بعد مگر
یہ کرنے والا اللہ تمہارا رب ہے، یہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جو مسئلہ توحید کے علاوہ مانو گے تو وہ کیا ہوگا؟ حق کے بعد گمراہی ہے۔ یہ درمیان والا کوئی درجہ نہیں ہے، سمجھ آ گئی کہ حق بھی نہ ہو اور باطل بھی نہ ہو، تو بیچ میں کوئی اور شے بن جائے، جی سیدھی بات ہے۔ فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پس کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح ثابت ہو گئی یہ بات تیرے رب کی ان لوگوں پر، فَسَقُوا، جنہوں نے نافرمانی کی ہے، فَسَقُوا، جنہوں نے نافرمانی کی، کیا بات ثابت ہو گئی ان پر؟ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان پہ کیا لگ چکی ہے؟ مہر لگ چکی ہے، سٹیمپ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے قل کہہ دیجئے حل من شرکائکم، ان مشرکوں سے پوچھ، حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من یبدأ الخلق، جو پہلی مرتبہ پیدا کرے، جی ہے کوئی تمہارے شریکوں میں جو پہلی مرتبہ پیدا کرے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ زندہ کرے اس کو؟ بتاؤ کوئی اپنا شریک جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرے اور مار کے پھر پیدا کرے؟ قل اللہ، کہہ دیجیے کون کرتا ہے یہ کام؟ اللہ کرتا ہے، یبدأ الخلق، پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی مرتبہ، بدأ یبدأ کا معنی ابتدا کرنا، یعنی پہلی مرتبہ ابتداءً وہی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ وہی زندہ کرے گا، لٹائے گا، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ قل کہہ دیجئے حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے، من یہدی الی الحق، جو رہنمائی کر سکتا ہو حق کی طرف؟ تم جن کو پوچھتے ہو بتاؤ نا کوئی ایسا الہ تمہارا شرکاء میں سے، اللہ کا تم نے جو شریک بنایا کہ جو حق راہ دکھاتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ حق راہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ ہی دکھاتا ہے، اس کی توفیق دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، کیا بھلا وہ ذات یہدی الی الحق جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، توفیق دیتا ہے، کمن، ایسا ہی ہے، کیا بھلا وہ ذات جو ہدایت کی طرف توفیق دیتا ہے، احق کو، وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، امن، یا وہ لا یہدی، جو راہ نہیں پاتا، الا ان یہدا، کہ مگر اس کو راہ دکھائی جائے۔ ایک وہ ذات ہے جو حق دکھاتا ہے، حق کی طرف توفیق بھی دیتا ہے، وہ حقدار ہے کہ بندہ اس کی پیروی اتباع کرے، یا وہ جو خود اپنے لیے راہ نہیں پا سکتا مگر یہ کہ اس کو راہ دکھایا جائے؟ فرمایا احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، امن لا یہدی، یا وہ جو نہیں راہ پاتا مگر یہ کہ اس کو راہ دکھائی جائے۔ فرمایا فما لکم، پس کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے فیصلہ کرتے ہو، وما یتبع اکثرهم الا الظن، اور نہیں پیروی کرتے ان کے اکثر مگر گمان کی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا، ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ علم والا ہے، جاننے والا ہے اس کو جو یفعلون، یہ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا، کہ اس کو گھڑ لیا جائے، من دون اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، ولکن تصدیق الذی، لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے، وتفصیل الکتاب، اور اس میں تفصیل ہے، اور یہ تفصیل کرتی ہے، تفصیل کرنے والی ہے کتاب کی تفصیل ہے۔ کون سے کتاب کی تفصیل ہے؟ قرآن، یعنی قرآن یہاں کتاب بمانے مکتوب کے ہے، کتاب بمانا ہے یعنی جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، قرآن خود اس کی کیا کرتا ہے؟ تفصیل کرتا ہے۔ آپ نے اس کی مثالیں نہیں دیکھی ابھی گزری،
ہم کہتے ہیں اس آیت کی تفصیل کے لیے فلاں نکالو، فلاں آیت کی تفصیل کے لیے فلاں نکالو۔ تو قرآن تفصیل کرتا ہے کہ نہیں اپنے مضامین کی؟ اور تفسیر کے 4 درجے ہیں: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ سب سے پہلا درجہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر خود کیا کرتا ہے، یہ تفسیر کا پہلا درجہ ہے۔ اور اگر ایسی کوئی آیت نہ ملے کہ جو ایک آیت کی تفصیل دوسری آیت سے کر دی جائے، اس طرح کا نہ ہو، تو پھر صاحب قرآن کی تفسیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر چلتی ہے، ان کی تفسیر مل جائے، پھر کسی کی بات کی طرف جانے کی ضرورت۔ اور اگر حدیث میں بھی نہ ہو تو پھر صحابہ کے اقوال، اس لیے کہ صحابہ نے قرآن کی تفسیر براہ راست کس سے سیکھی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ پھر تابعین کی، چونکہ وہ صحابہ کے کیا تھے؟ شاگرد تھے۔ تو فرمایا وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور تفصیل ہے کتاب کی، لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ کس بات میں؟ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ افطرا ہو، اس قرآن کو پیغمبر نے گھڑ لیا ہے؟ تو قل کہہ دیجئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، لے آؤ کوئی صورت اس جیسی۔ اگر یہ گھڑ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں گھڑ سکتے ہو؟ کیا تمہیں عربی نہیں آتی؟ قصیدہ تو سینکڑوں کہتے ہو، فصاحت اور بلاغت کے دعوے دار بھی ہو، تو تم کیوں نہیں بناتے ہو؟ تم ہی کوئی صورت بنا کے لے آؤ قرآن کی مثل، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ۔ اور یہ بھی چیلنج ہے کہ اکیلے نہیں، فرمایا اللہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کے جس کو مرضی ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، بلاؤ، اپنے خداؤں اور شریکوں کو بھی بلاؤ۔ وَدْعُوا، اور بلاؤ، پکارو، مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جن کو تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا، حقیقت یہ ہے کہ بل کذبوا، انہوں نے جھٹلایا ہے، بما، اس چیز کو، لم یحیطوا بعلمہ، کہ انہوں نے اس کا احاطہ اپنے علم سے نہیں کیا ہے۔ قرآن کو سمجھا ہے ہی نہیں اور اس کو کیا کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اپنے علم سے اس کا گھیراؤ نہیں کیا ہے اور اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور جب آئے گا ان کے پاس تأویلُهُ، اس کا انجام، یعنی قرآن نے جو عذاب ذکر کیے ہیں وہ انجام ان کے پاس آئے گا۔ آخری آگے، اور ابھی تک، ٹھیک آگے، کذال، اور ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس انجام اس کا، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ، اور نہیں آیا انجام ان کے پاس ابھی تک۔ آگے، کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسے انجام ہوا ظالموں کا، ومنہم، اور ان میں سے، من یؤمن بہ، ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ کچھ نے تسلیم کر بھی لیا ہے اور کئی تسلیم نہیں کرتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا دے میرا پیغمبر، فَقُلْ، کہہ دیجئے، لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، انتم بریئون مما اعمل، تم بیزار ہو، تم بریء الذمہ ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بریء الذمہ ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تمہارے عملوں کی سزا مجھے نہیں دی جائے گی اور میرے اعمال کا کوئی بوجھ تم پر نہیں پڑے گا۔ آگے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ تو ان میں سے وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا پس تو بہرے کو سناتا ہے، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ نہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں۔
بہرا عقل رکھتا بھی ہو تب بھی نہیں سنتا۔ وہ میرا دوست آیت دیکھو، فرمایا کیا تو سناتا ہے الصم بہرے کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں، بہرا عقل رکھتا بھی ہو پھر بھی نہیں سنتا، اور جب عقل بھی نہ ہو پھر کیا کرو گے اس کا؟ پھر تو سرے سے ہی نہیں سنے گا۔ ہم مردہ ہوگا تو وہ پھر الگ بات ہے جی، وہ منو مٹی کے نیچے سے بھی سن لے گا۔ فرمایا افانت تسمع الصم کیا پس تو سناتا ہے بہرے کو، ولو کانوا لا یعقلون اگرچہ وہ عقل نہ رکھیں، ومنہم من ینظر الیک اور ان میں سے کچھ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، افانت تہدی العمی کیا پس تو راہ دکھاتا سکتا ہے اندھے کو، ولو کانوا لا یبصرون اگرچہ وہ دیکھتے نہ ہوں۔ کیا ہے؟ دیکھتے تو ہیں، اتنی بڑی بڑی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، لیکن دل کی بصیرت سے کیا ہیں؟ لا یبصرون، بصیرت سے خالی ہیں۔ تو ان کو سب کچھ نظر آئے گا، حق کا راستہ ان کو نظر تو یہ اندھے ہیں، اور اندھے کو آپ کیا راستہ دکھائیں گے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر ذرہ بھی، ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن لوگ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر۔ ویوم یحشرهم اور جس دن اٹھائے گا اللہ ان کو اس بات قیامت، جس دن اٹھائے گا اکٹھا کرے گا اللہ ان کو، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار گویا کہ نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں الا ساعۃ من النہار مگر دن سے ایک گھڑی، کیا؟ دن سے ایک گھڑی، یتعارفون بینہم تعارف کرتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کو، قد خسر الذین تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین اور نہیں ہیں وہ ہدایت پانے والے۔ دیکھو خسارے میں پڑ گئے، اور پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا، جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا تو دنیا میں جتنا زمانہ گزارا، 50 60 70 100 200 جتنی بھی عمر گزاری ہے، یہ دنیا کی عمر اور اس کے بعد مرنے کے بعد برزخ کی عمر، ٹھیک ہے؟ برزخ کی عمر قیامت تک یہ ساری جو گزاری ہے، جب اٹھے گا قیامت کے دن تو کہے گا یوں لگتا ہے کہ میں نے دن کا کچھ حصہ گزارا ہے، دن کا 1 ساعت دن کی گزاری ہے۔ کیوں؟ وہ قیامت کے دن کی لمبائی اور شدت وہ اتنی ہوگی کہ پوری زندگی ان کو دن کی ایک گھڑی نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ اور یہ سچ کہا کسی نے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں 1 ساعت ہے۔ کیوں؟ بندہ خود ہی مان جائے گا کہ میں نہیں رہا مگر 1 ساعت رہا۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کیا کہتا ہے؟ کأن لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یا دن کا پچھلا حصہ ٹھہرے رہے ہیں یہ ٹائم، یا کوئی صبح کا ٹائم، پہلا دن کا پہلا پہر، اتنا وقت رہے۔ آگے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اور اگر دکھا دیں میرا پیغمبر ہم آپ کو وہ عذاب نعدہم جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک یا آپ کو وفات دے دیں، الینا اپنی طرف آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ تو بس ہماری طرف ہی ہے ان کا پلٹ کر آنا، ثم اللہ شہید پھر اللہ خبردار ہے، گواہ ہے، علی ما یفعلون اس پر جو یہ کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو سزا کے یہ بھی طریقے ہیں کہ کچھ سزائیں تو آپ کے ہوتے ہوئے کیا کر دوں ان کو دے دوں، اور آپ بھی دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، جیسا کہ بدر میں احد میں کئی مقامات پر دی، یا کچھ سزائیں ایسی ہیں کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے نہ دوں، آپ کو نہ دکھاؤں، آپ کو وفات دے دوں، آپ کی وفات کے بعد ان کی جو ہے
حالت غیر کر دوں، عذاب دے دوں۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک آپ کے سامنے ہوں گے عذاب ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ کی وفات کے بعد ان کو سزا دوں گا اور آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ سمجھ آ گئی؟ ادھر تو کہتے ہیں سب کچھ کا پتہ چلتا ہے، اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جی لفظوں پہ تو غور کرو۔ فرمایا اما نورینک، اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ سزائیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو آپ کے سامنے بھی دکھا سکتے ہیں آپ کو اور سزا دیں۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پس ہماری طرف ہی ان کا پلٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پر جب آ جاتا ہے ان کا رسول ان کے پاس، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ یقولون، کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ قیامت والا کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مشرک قیامت کو نہیں مانتے تھے، کہتے یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ قل، کہہ دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں نہیں مالک ہوں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا، میں اپنی جان کے لیے بھی نقصان کا اور نفع کا مالک، تو میں قیامت کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ آگے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے۔ آگے، وہی مجھے نفع ملتا ہے اور وہی تکلیف جو رب چاہے۔ فرمائے لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، نیٹہ مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب آ جاتا ہے ان کا وہ نیٹہ، فلا یستأخرون ساعتا، بس وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ایک ساعت، ولا یستقدمون، اور نہ ہی ایک ساعت اس گھڑی سے آگے ہو سکتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ارائیتم ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تم، بتلاؤ مجھے، اگر آئے تمہارے پاس عذاب اس کا، بیاتن، رات کو، او نہارا، او دن، یا دن کو، تو ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا ہے کہ جس کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں مجرم؟ جی، یا ایک معنی میرے شیخ یہ کرتے ہیں، ماذا ایو حیلتن، کون سا وہ حیلہ ہے؟ سمجھ آ گئی کہ پھر عذاب آئے اور یہ کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ فرمایا ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا ہے کہ جلدی مچاتے ہیں، جلدی طلب کرتے ہیں مجرمین اس کو۔ فرمایا آگے، ثم اذا وقع، کیا پھر اذا واقع، جب واقع ہو جائے گا عذاب، انتم بھی، آمنتم بھی، تو تم اس وقت ایمان لاؤ گے۔ اب تو کہتے ہو کہ عذاب عذاب عذاب، تو کیا جب واقع ہو جائے گا عذاب تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ تو اس وقت تو کہا جائے گا الآن، اب، وقد کنتم بھی تستعجلون، اور تحقیق تھے تم اس کو جلدی طلب کرنے والے، تم اس کو کیا مانگ رہے تھے؟ جلدی تھی تمہیں، پتہ ستا دی ہوا، ٹھیک ہے جی۔ وقیل، اور سن آگے، ثم قیل، پھر کہا جائے گا، للذین، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ کا عذاب، حل تجزون، نہیں تم بدلہ دیے جاتے، الا بما کنتم تکسبون، مگر اسی کا جو تم کماتے ہو۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں، احق، کہ یہ قیامت حق ہے، یہ عذاب کا واقع ہونا حق ہے؟ قل، کہہ دیجئے، ہوا، یہی ہے نا، قل، کہہ دیجئے، ای وربی، ای مانا نعم، کیا؟ جی ہاں، وربی، میرے رب کی قسم ہے، انہو لحق، کہ بے شک یہ کیا ہے، یہ قیامت کا واقع ہونا حق ہے۔ یستنبئونک، آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ احق ہوا، کیا اس عذاب اور قیامت کا واقع ہونا کیا ہے، حق ہے؟ تو قل، کہہ دیجئے، ای وربی،
جی ہاں میرے رب کی قسم ہے، انہو لحق، کہ بے شک البتہ وہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور جب واقع ہوگا تو نہیں ہو تم اس کو عاجز کرنے والے، اللہ کو کمزور بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اگر ہو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، وہ کچھ جو زمین میں، لَفْتَدَتْ بِهِ، فدیہ دے گا اس کے ساتھ، لفتدت تو البتہ کیا دے گا، فدیہ دے گا اس کے ساتھ۔ اگر نفس کسی نفس کے لیے دنیا کے جتنے بھی خزانے سارے ہو جائیں تو لفتدت، البتہ فدیہ دے گا بھی اس کے ساتھ، یعنی اس مال دولت کے ساتھ فدیہ میں دے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے ندامت شرمندگی کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب دیکھیں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا، پہلے مشرک ذرا باٹا باٹا بڑسی، سمجھ آئی؟ شروع میں جب عذاب کو دیکھے گا نا تو شرمندگی چھپائے گا کہ بس مجھے کوئی شرمندگی نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب عذاب کا رگڑا شروع ہوگا نا تو شرمندگی نہیں، چلائے گا اور گدے کی آوازیں نکلیں گی، سمجھ آ گئی؟ قرآن کہتا ہے گدوں کی آوازیں نکالے گا، اتنا چیخے گا۔ پہلا جب عذاب کو دیکھے گا تو قرآن کہتا ہے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے شرمندگی کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ بعض مفسرین نے اسرو کا معنی ظاہر کرنا بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، ظاہر کریں گے ندامت کو جب عذاب دیکھیں گے۔ عذاب جب عذاب دیکھیں گے تو پھر ندامت کو کیا کریں گے، ظاہر کریں گے۔ آگے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے کا ہے جو کچھ آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں۔ الا خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر نہیں جانتے، ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ترغیب الی القرآن، اثبات قرآن، صداقت قرآن کا اثبات، فرمایا اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور علاج، لما فی الصدور، ان بیماریوں کا جو سینے میں ہے، وہدی، اور ہدایت، ورحمت، اور رحمت آ چکی، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ قرآن کے اوصاف بیان کیے۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینے میں، ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرا پیغمبر کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ، فبذالک، پس اسی کے ساتھ، فلیفرحوا، چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ خوش ہو جائیں۔ فضل سے مراد تفسیر قرطبی نے لکھا ہے القرآن، کیا؟ قرآن، اور رحمت سے مراد اسلام، رحمت سے مراد اسلام۔ تو معنی کرو کہ خوش ہو جائیں کس پر؟ قرآن اور اسلام پر۔ ہوا خیرون، یہ دین اسلام کا اور قرآن کا مل جانا، خیرون، بہتر ہے، مما یجمعون، اور مالوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں وبرحمتہ سے مراد نبی علیہ السلام ہے، تو وہ آگے پھر ساتھ یہ لگا لیتے ہیں کہ قرآن پر اور نبی کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کیا ہو جاؤ؟ خوش ہو جاؤ۔ تو خوش ہونے کا یہ معنی ہے جشن مناؤ، سمجھ آ گئی؟ تو کدھر تک بات لے گئے؟ حالانکہ خوشی کا تعلق یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ نکلنا، پیغمبر اگر مراد لے بھی لیے جائیں تو پیغمبر کے آنے سے
ایک مومن خوش نہ ہو تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ بات خوشی کی ہے، کیا ہے؟ دل کی خوشی ہر مومن کو ہے، لیکن اس خوشی کا کیا مطلب کہ سال میں ایک دن خوشی؟ اگر خوشی سے وہ ہے تو وہ تو آپ کو ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا قل بفضل اللہ، اور اگر خوشی سے یہی مراد ہے تو پھر اس آیت کے بعد تو لگتا ہے صحابہ سارے جشن شروع کر دیا ہوگا۔ کیا صحابہ نے؟ نہیں کیا۔ صدیق اکبر نے نہیں کیا، کسی صحابی نے یہ مروجہ کام بدعات والا بالکل نہیں کیا ہے۔ طبلے اور سرنگیاں لے کر تو سڑکوں پہ نکل جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی ولادت یہ تو ہوئی سوموار والے دن۔ کون سے دن؟ تو سوموار تو ہر دن ہفتے میں آتا ہے، ہر ہفتے میں آتا ہے، نہیں آتا؟ ہر مہینے میں 3-4 سوموار آتے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ ہر مہینے میں 4 جشن مناؤ۔ اور اگر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کو ہے تو وفات بھی سوموار کو ہے۔ کیا ہے؟ وفات بھی سوموار کو ہے۔ لیکن یہ تو خیر ان کی وجہ سے کسی مفسر نے ان کی باتیں نہیں لکھی، یہی لکھا ہے، میں نے حوالے دیے کہ بے فضل اللہ سے مراد قرآن، و بے رحمتہ سے مراد اسلام، قرآن اور اسلام، یا اس کے برعکس بھی ذکر کیا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ خوش ہو جائیں اس پر، وہ خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے ارائیتم، بتلاؤ مجھے، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے اتارا ہے تمہارے لیے رزق، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پس تم نے بنا دیا بعض کو حرام اور بعض کو حلال۔ قل کہہ دیجیے اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں یہ اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہو؟ اللہ نے رزق اتارا ہے پاک صاف حلال، تم نے بعض کو حرام اور بعض کو کیا بنا دیا؟ اپنی منشا کے مطابق، قرآن کو نہیں دیکھا۔ تو یہ بتاؤ اللہ اذن لکم، تمہیں اللہ نے یہ اجازت اور پاور دی ہے کہ تم جو چاہو حلال کرو، جو چاہو حرام کرو، یا اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، دلیل ان کے پاس نہیں ہے تو لازماً کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ گڑ رہے ہیں اللہ پہ۔ آگے جی، وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ماں نافیہ استفہامیہ دونوں لے سکتے ہو، تو معنی ہوگا ما ظن الذین، نہیں ہے گمان ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا استفہامیہ وہ تو زیادہ معنی بہتر ہوگا، ما ظن الذین، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یوم القیامہ، قیامت والے دن، قیامت والے دن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں؟ یعنی ان کا کیا حشر ہوگا، ان کو کیا سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ما ظن الذی، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہیں قیامت والے دن، کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والا ہے، لذو فضل، بہت بڑے فضل والے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعلمون، فرمایا وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتا تو کسی حالت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں تو پڑھتا اس سے، یعنی من قرآن، قرآن سے کچھ کوئی آیت، ولا تعلمون ولا تعملون من عمل، اور نہیں تم عمل کرتے ہو، من عمل، کسی عمل سے، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم ہوتے ہیں تم پر گواہ، اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، گھستے ہو، شروع کرتے ہو، وما یعزب عن ربک، اور نہیں چھپا کوئی تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں میں،
زمینوں میں، ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں، ولا اصغر من ذالک نہ ایک ذرے سے چھوٹی چیز، ولا اکبر نہ ایک ذرے سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین مگر وہ موجود ہے لکھی ہوئی ہے کھلی کتاب میں۔ فرمایا میرا پیغمبر ما تکون فی شأن، تو نہیں ہوتا کسی حالت میں، یعنی جو بھی حالت ہو، اور انہی حالتوں میں سے ایک حالت یہ ہے کہ جب تو خاص کر کیا پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی ایک شان ہے، ایک حالت ہے۔ فرمایا نہیں ہوتا میرا پیغمبر تو کسی حالت میں، وما تتلو اور نہیں پڑھتا تو منہ اس سے، من قرآن یعنی من قرآن کس سے، قرآن سے، پورا قرآن تو ایک لمحے میں نہیں، یعنی قرآن سے کچھ آیات پڑھتا ہے جب بھی تو کوئی تلاوت کرتا ہے، اور نہیں تم عمل کرتے کوئی عمل، الا کنا علیکم شہودا مگر ہم تم پہ کیا ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے اذ تفیضون فیہ جب بھی تم کسی عمل میں شروع کرتے ہو، فرمایا جب تم کوئی عمل کرتے ہو، عمل میں سے یا اس میں کیا کرتے ہو، آغاز کرتے ہو، اس کا شروع کرتے ہو، گھستے ہو اس میں، تو ہم اس پہ گواہ ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ نہیں چھپی ہوئی تیرے رب سے، یعزب کا معنی چھپی ہوئی، نہیں چھپتی تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر، آسمانوں میں نہ زمینوں میں اور نہ آسمان میں، اور ذرہ بھی نہیں، آگے اور بتایا لا اصغر من ذالک ولا اکبر ایک ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں اور بڑی نہیں، الا فی کتاب مبین مگر وہ لکھی ہوئی ہے، موجود ہے کتاب مبین میں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے دوست کوئی خوف نہیں ہے ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ولی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، وکانوا یتقون اور ہیں وہ یتقون تقوی اختیار کرتے ہیں یا شرک اور بدعت سے بچتے ہیں، تو لہم البشریٰ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، لکلمات اللہ اللہ کے وعدوں کے لیے، کلمات اللہ یعنی اللہ نے ان سے جو وعدے کیے ان میں سے کوئی وعدہ نہیں بدلے گا، ذالک هو الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے، ولا يحزنک قولهم اور آپ کو غمگین نہ کرے ان کی باتیں، ان العزت للہ جمیعا یعنی ان کی باتوں سے آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بے شک عزت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جمیعا ساری کی ساری، هو السمیع العلیم وہی سننے والا جاننے والا ہے، الا ان للہ خبردار آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء فرمایا وما یتبع الذین نہیں پیروی کرتے وہ لوگ، یدعونا جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، شرکا کو، کیا وہ لوگ پیروی نہیں کرتے، کس کی پیروی نہیں کرتے، اولیاء اللہ کی، ما یتبعونا اس کو پیچھے لگاؤ کہ اللہ کے ولیوں پہ خوف اور غم نہیں، تو یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی ولیوں کی پیروی صرف ان کو الہ مانتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، لیکن ان کی پیروی یا قرآن و سنت کی پیروی نہیں کرتے، دونوں طرح رب مفسرین نے لکھا ہے، تو معنی کرو ما یتبع الذین نہیں اتباع کرتے وہ لوگ، یدعونا جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، شرکاء شریکوں کو، تو وہ قرآن و سنت کی پیروی، اولیاء اللہ کی پیروی نہیں کرتے، پھر کیا کرتے ہیں، فرمایا ان یتبعون نہیں وہ تابعداری کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور نہیں ہیں وہ مگر اندازے لگاتے ہیں، هُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات جعل لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون پکڑو اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشنی والا، دکھانے والا، دن کی روشنی آپ کو دکھاتی ہے تو اس لیے اس میں فاعل کا صیغہ لگایا۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ وقالو، کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بنا رکھی ہے اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، هو الغنی وہ بے پرواہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس من سلطان کوئی دلیل، بہذا اس پر، کس پر کہ اللہ نے اولاد بنائی ہوئی ہے، اتقولون علی اللہ، کیا تم کہتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون، وہ کچھ جو تم نہیں جانتے ہو۔ قل کہہ دیجیے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پہ جھوٹ، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، متاع فی الدنیا، نفع ہے دنیا میں تھوڑا سا، ثم الینا مرجعوہم، پھر ہماری طرف ان کا پلٹ کر آنا ہے، ثم نذیقہم، پھر ہم ان کو چکھائیں گے عذاب شدید، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پڑھ کے سنا ان پر نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہے، اس دوسرے حصے میں دلائل نقلیہ بیان کیے جا رہے ہیں، پڑھتے ہیں بس۔